مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ جو بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لگاتے ہیں، اسماعیلیوں نے آغا خان کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آغا خان کو کہ بہت بڑی کوئی بزرگ ہے۔ میں اسماعیلیوں سے کہتا ہوں یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کو انسان ہی رہنے دو، اس کی زیادہ عزت مت کرو۔ ابھی بھی ایکو کھلا ہوا ہے، بند کریں۔ بہت سے اسماعیلی الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہماری طرح کے انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیں؟ کیا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہے اس میں؟ انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ اگر وہ پرنس آغا خان تم سے زیادہ روزے رکھتا ہے، تم سے زیادہ تہجد پڑھتا ہے، تم سے زیادہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کی عزت کرو۔ لیکن وہ سب آغا خانیوں کے پیسے لیتا ہے اور عیش و عشرت کرتا ہے، تو بھائی وہ قابل تعظیم نہیں ہے۔ انسان کی پہچان کس سے ہے؟ اعمال سے۔ اعمال۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ۔ کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور علم دے، علم اور حکمت سکھائے، پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ پبلک کو یہ کہے کونوا عباد لی، میرے غلام بن جاؤ۔ نا نا نا، اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ علم اور حکمت دیتا ہے وہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد اکٹھا نہیں کرتا، ولیکن بلکہ وہ کیا کہے گا؟ کونوا عبادہ، وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، وہ کہے گا رب والے بن جاؤ۔ آغا خانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کے غلام بنتے ہیں یا اپنے پرنس کے غلام بنتے ہیں؟ تو پرنس کے غلام بن رہے ہیں، وہ جو بول دے مان لیتے ہیں۔ عیسائیوں میں یہی تو جرم ہوا تھا کہ پادریوں کو خدا بنا لیا تھا۔ پادریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں، یہ رائٹ تھا ان کے پاس۔ وہ چرچ میں تبدیلی کر سکتا تھا، چرچ میں بیٹھ کر۔ مسلمان علماء نے کیا کیا؟ ہاں، مسلمانوں میں جاہل گمراہ علماء بھی ہیں، جاہل سے مراد جو عملی جاہل، انہوں نے تبدیلی کی دین کے اندر اپنی طرف سے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ لیکن چونکہ یہ امت گمراہی سے بچی رہے گی، اس لیے اہل حق کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں رہے گا، مسلمان علماء میں، کہ اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا، کوئی حرام کو حلال کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا۔ بار بار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک میں قول سناتا ہوں، ایک لبرل آدمی نے ان سے پوچھا یہ تم مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو ہیں بھائی، تم بولتے ہو حلال ہے تو پبلک کہے گی حلال ہے، تم بولتے ہو حرام ہے تو پبلک کہے گی حرام، تم یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کی ریسرچ کو غلط کہتے ہو اور خود بتاتے رہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم ٹھیکیدار ہو۔ انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا تو دین میں غلط چیز لا رہا ہے، ہم چوکیداری کر کے اس غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی حرام کو حلال کر کے غلط چیز کو اندر آنے دے گا ہم اس کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ خوب سمجھ لو، مولوی لوگ ٹھیکیدار نہیں ہوتے، دین کے چوکیدار بہرحال ضرور ہوتے ہیں، کہ اگر تمہیں کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی سیکولر یا لبرل اسکالر تمہیں الو بنانے کی کوشش کرے اور غلط چیز، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ کل آپ نے امتحان دینا ہے تو آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو مولوی چوکیداری کر کے بتائے گا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت پیپر کے خوف سے نہیں ہے، رمضان کا روزہ صرف مریض چھوڑ سکتا ہے اور وہ جو سفر میں ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ چوکیداری انشاءاللہ مولانا لوگ کرتے رہیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے نا شخصیت پرستی کی جڑیں ختم کر دی۔ علماء کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی شخصیت مطلوب ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرتے ہو، آپ شخصیت پرست ہو۔ میں نے کہا ہم شخصیت پرست اس وقت ہوتے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ماموں ہوتے، سمجھ رہے ہو نا، یہ ہمارے چاچو ہوتے،
تو آپ مجھے تانا دیتے کہ اپنے باپ دادا کو, اپنے چاچے مامے کو فالو کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے, ان کے اندر ایک کوالٹی تھی. دیکھو آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کا ماموں ہے, حالانکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے. لوگ کہیں گے ابے ماموں کے چکر میں گردوں کا بیڑا غرق کیوں کر رہا ہے. یہ شخصیت پرستی ہے. اس کا ڈاکٹر ہونا نہیں دیکھا جا رہا, اپنا ماموں ہونا, اپنا سسر ہونا دیکھا جا رہا ہے. سسر کی مثال زیادہ اچھی ہے کہ میں وہاں سے علاج کراؤں گا تو میرے سسر صاحب کو تکلیف ہوگی. بھائی جہاں علاج ہو رہا ہے وہاں کا ہندو ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا جاتا ہے اگر وہ ماہر ہے. میں اپنی دمبی کو ہندو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس نے کہا دمبی بیمار ہے. میں نے کہا دمبی بیمار ہے, میں ہندو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. میں نے کہا دیکھو یہ گابن ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیونکہ ہمیں کسی نے پہنا دی تھی یہ کہہ کے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے. ہمیں کسی نے وہ پہنا دی تھی, ہم یہی خوش فہمی میں رہے کہ یہ بچہ دینے والی ہے. تو میں نے کہا ایسا علاج نہ کرنا کہ بچہ ضائع ہو جائے. تو اس نے وہ لگایا آلہ اور کہنے لگا نہیں, ہارٹ بیٹ بچے کی حرکت کر رہی ہے, بچہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے. ہم اور خوش ہو گئے. بالآخر کسی ہمارے دوست نے کہا یہ مجھے بیچ دو. اچھی قیمت دے رہے تھے کہ گابن ہے, بڑی اونچی دمبی ہے, مجھے بیچ دو, ہارٹ بیٹ بھی بچے کی صحیح ہے. میں نے بیچ دی ان کو. وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 8 مہینہ سال ہو گیا, بچہ مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہا. پتہ چلا اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہندو ڈاکٹر نے بھی گڑبڑ جھوٹ بولا. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں, یہ مسلمان ڈاکٹر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جانوروں کے ڈاکٹروں میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, فراڈیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہر آدمی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے, وہ کہتا ہے جانوروں پہ تجربہ کر لو, مر گیا تو کیا ہو جائے گا. تو اس میں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے. ہم نے بہت سے مسلمان بھی جانوروں کے ڈاکٹر فراڈی دیکھے ہیں. ایک مسلمان ڈاکٹر کی بھی کہانی سناؤں. وہ کمبخت نے میری بکری کا بھی, پھر درس قرآن ہے اور آپ کہو گے بھیڑ بکریوں کی باتیں لے کے بیٹھ گئے, جلدی اسپیڈ وہ کر دیتے ہیں نا, فارورڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں. تو وہ پہلے تو فارورڈ کا بٹن دباتے تھے, آج کل کیا دبا رہے ہیں, بہرحال وہ اسپیڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں میں, ذرا جلدی ہو جائے گا. تو وہ ہم وہاں لے کر گئے. اس نے کہا کہ اس کو وہ ہے پتہ نہیں کیا تھا, بھول گیا. اس کے کان میں کیڑے تھے, زخم کی وجہ سے وہ کیڑے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں, اور علاج کسی اور بیماری کا کر رہا ہے. 1 ہفتے بعد لے کر گیا, کہہ رہے الحمدللہ بہتر ہے, حالانکہ وہ پہلے سے مزید بیمار ہو گئی تھی. تو یہ ڈاکٹروں کا حال ہے, جانوروں کے ڈاکٹروں کا. تو چوزے کو لے کر گیا, 500 روپے لے لیے. اور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا, دوا کے بعد دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. ہم نے کہا اس چوزے پہ انویسٹمنٹ سے بہتر ہے اس کو ذبح کر دو. تو خیر, تو ایکسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے, جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتی. میں اسماعیلیوں کی بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. تو میں اسماعیلیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو پرنس آغا خان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, کس بیس پہ دے رہے ہو؟ ان کے اعمال کیا تم سے اچھے ہیں؟ کیا یہ تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں بھائی؟ کیا ان کے عقیدے میں توحید ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے جس کو میں علم دیتا ہوں وہ لوگوں کو کبھی اپنی ذات کے گرد نہیں بلاتا. ولیکن کونوا ربانیین, وہ لوگوں سے کہتا ہوں رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. تو جو بھی آپ کو شریعت سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی صفت دیکھو یار. حضرت ابو طلحہ انصاری, جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے پورا باغ لے کے, یا رسول اللہ, پورا اس زمانے کے آج کے لحاظ سے کروڑوں کی ملکیت کا, یا رسول اللہ مجھے یہ بڑا محبوب ہے, میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ہدیہ دے دو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے گھر میں 40 دن چولہا بولو نہیں جلتا, میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا. اور پیغمبر کو گفٹ دینے کا کتنا ثواب ہے, ہدیہ دینے کا کتنا ثواب ہے. نا 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 نا, یہی تو لیڈر ہونے کی, کامیاب لیڈر کی یہی تو علامت ہوتی ہے, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. آپ نے فرمایا دیکھا ابو طلحہ بڑے جوش میں, اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اور پورا باغ صدقہ کر رہے ہیں. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمیں کبھی ایسا جوش نہیں آتا.